یہ دو ہستیاں نہ ہوتی نا کربلا مکمل نہ ہوتی. ایک جناب الاسود اور ایک جناب سکینہ. دو ہی اولادیں جناب میرا باپ کی. 6 ماہ کا لال کربلا میں قربان ہو گیا. اور یہ جو بیٹی تھی یہ بھی میں کہا کرتا ہوں شام میں قربان ہو گئی. میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں منہاج الدموع. اس میں یہ روایات جو پڑھنے لگا ہوں یہ لکھی ہوئی ہیں کہ جب اونٹوں پہ سوار کرنے لگے بیویوں کو، جناب ثانیہ زہرا نے فرمایا کہ یہ بیٹی سکینہ کو میں اپنے ساتھ بٹھاؤں گی، لیکن شمر لئی نے کہا نہیں، یہ اللہ کو اونٹ پہ بیٹھ کے آئے گی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ، یہ اللہ کو اونٹ پہ بیٹھے گی. جناب ثانیہ زہرا نے فرمایا شمر حیا کر، ہم پہ کوئی تھوڑا ظلم ہوا ہے کربلا میں کہ ابھی تو 4 سالہ معصومہ پہ بھی اور ظلم کرے گا؟ یہ اپنے آپ کو کہاں سنبھال سکتی ہے، یہ اونٹ سے گر جائے گی. لیکن اسرائیل نے کہا میں انتظام کروں گا. یہ ظالم سپاہی کو دیکھ کے کہتا ہے ایک رسی لے کے آؤ. یہ ظالم رسی لے کے آیا، ایک پاؤں سے رسی باندھی گئی، پھر اونٹ کے پیٹ سے نیچے کر کے دوسرے پاؤں سے رسی باندھی گئی. عزاداروں روایات میں ملتا ہے کہ اونٹ چلتا رہا، رسی اونٹ کے سینے سے ٹکراتی رہی. ایک وقت آیا جب رسی کٹ گئی اور جناب سکینہ اونٹ سے گر گئی. یہ معصومہ اونٹ سے گر گئی. لیکن پتہ کب چلا کہ جب امام حسین کا سر جس نو کے نیزہ پہ سوار تھا وہ نیزہ زمین سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا. شمر لعین آگے بڑھا تازیانہ لے کر کہ مجھے پتا ہے کہ حسین نے سفر کیسے کرنا ہے. یہ آیا اور پشت سید سجاد پہ تازیانے برسانے لگا. عزاداروں میں کیسے بیان کروں اتنی سخت روایات. امام سجاد نے رو کر اپنے بابا کے سر کی طرف دیکھا اور دیکھ کے عرض کیا بابا کیا وجہ ہے، کیوں نہیں سفر کر رہے؟ آپ کا یہ سر والا نیزہ جو ہے یہ کیوں نہیں نکل رہا زمین سے؟ تو ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی سجاد بیٹا میری سکینہ پیچھے رہ گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. دادارو شرم کر کے گریہ نہ کیا کرے. یہ بی بی معصومہ کے دن ہیں، یہ ان کے ایام شہادت ہے. آؤ ذرا دیکھو جب امام نے کٹے ہوئے گلے سے آواز دی نا کہ میری سکینہ پیچھے رہ گئی، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو کھڑے ہوئے اونٹ سے نیچے گرا دیا. ثانیہ زہرا نے کھڑے ہوئے اونٹ سے نیچے گرایا اور پیچھے کی طرف دوڑ کے آئی. ایک جھاڑی کے دامن میں کیا دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو اپنی گود میں سکینہ کو لے کے بیٹھی ہے. ایک مرتبہ آواز دے کے پوچھا اے بی بی تو کون ہے اس غربت کے عالم میں ہم پہ رحم کرنے والی؟ بی بی نے اپنا نقاب ہٹایا اور آواز دی زینب پہچانو میں تمہاری ماں زہرا ہوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. دیکھ کے سوال کیا اے ماں زہرا یہ بتائے کہ سکینہ آپ کی گود میں آرام کیسے کر گئی؟ بی بی نے فرمایا کیسے نہ سوتی، یہ وہ گود ہے جس میں اس کے بابا آرام کیا کرتے تھے. اس گود میں حسین آرام کیا کرتے تھے، سکینہ آرام کیسے نہ کرتی؟ بس جناب سکینہ کو اٹھایا، جناب ثانیہ زہرا نے لے کے آئی. لیکن آؤ ذرا دیکھو کہ اس شمر لعین نے اب کیا کیا. روایات کے جملے ہیں ابراہیم دمشقی آج سے 212 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ جب ابراہیم دمشقی کی بیٹیوں نے خواب میں دیکھا امام حسین کی اس بیٹی کو جناب سکینہ کو کہ اپنے بابا سے کہو کہ سید تھا، اپنے بابا سے کہو کہ میری قبر میں بارش کا پانی آ رہا ہے یا کوئی نہر تھی اس کا پانی آ رہا ہے، میری قبر کو کسی دوسری طرف منتقل کیا جائے. تو ابراہیم دمشقی کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو اور مزدوروں کو ساتھ لے کے گیا. جب مزدور پہنچی نا قریب جہاں پہ وہ اوپر سے پڑی ہٹائی جاتی ہے تو ابراہیم دمشقی نے کہا اے مزدوروں تم پیچھے ہٹ جاؤ، یہ سید زادی ہے، یہ میرے حسین کی بیٹی ہے. اب
میں بھی آگے نہیں جاؤں گا، یہ میری بیٹیاں جائیں گی، یہ لاشیں کو منتقل کرے گی۔ جب یہ بیٹیاں گئی اور جا کے لاشا اٹھایا تو ایک مرتبہ ماتم کر کے کہتی ہے بابا یہ تو کہتی تھی میں سید زادی ہوں، اس کے تو رخساروں پہ نیلے نشان ہے۔ بابا یہ تو کہتی تھی میں حسین کی بیٹی ہوں، اس کا تو کفن بھی نہیں ہے، یہ ایک میرے قمیص پہ دفن ہو چکی تھی۔ بابا یہ تو کہتی تھی میں سید زادی ہوں، بابا ابھی تک اس کے ہاتھوں میں رسن بدے ہوئے ہیں۔ ہائے بی بی، ہائے معصومہ۔ اب ہمیں ملتا ہے کہ اس کا کرتا زخمی ہے۔ کہ ابراہیم دمشقی کی بیٹیوں نے کہا تھا کہ اس کا کرتا خون آلود ہے، کہ کرتا خون آلود کیوں تھا؟ جب ثانیہ زہرا واپس لے کے آئی تھی، اب شمر نے کہا کہ مجھے دو، میں اونٹ پہ بٹھاؤں گا اور میں اب انتظام کروں گا، اب یہ شام تک نہیں گرے گی۔ اب اسرائیل نے کیا کیا؟ جناب معصومہ کو اونٹ کی کوہان پہ لٹا کے رسیوں کے ساتھ باندھ دیا، وہ اونٹ دوڑتا رہا، حسین کی بیٹی زخمی ہوتی رہی۔ معصومہ زخمی ہوتی رہی۔ اے عزادارو، وہ زندان شام کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، اس زندان کی چھت نہیں تھی، اپنے بھیا سجاد سے پوچھتی ہے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام بتاتے یہ رزق کی تلاش کے لیے جا رہے ہیں۔ جب شام کو وہ پرندوں کے جھنڈ واپس جاتے تو بی بی پوچھتی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ امام بتاتے اپنے وطن کو واپس جا رہے ہیں۔ پھر گریا بلند ہوتا اور بھائی سجاد سے پوچھتی بھائی وہ وقت بھی آئے گا جب ہم اپنے وطن مدینہ واپس اللہ، جب ہم مدینہ واپس جائیں گے۔ امام گریا کرتے اور امام فرماتے تو ہوں گے کہ سکینہ ہر کوئی جائے گا مدینے، لیکن تو شام میں رہ جائے گی، تو مدینے واپس نہیں جا سکے گی۔ عزادارو، گریے میں وقت گزرتا ہے، بہت روایات ہیں بیوی کے مسائل کی، لیکن آخری روایت کہ جب گریے میں وقت گزرتا ہے اکثر دوست پڑھتے ہیں علماء و ذاکرین کہ یزید کو ترس آیا اور سر بھیجا تھا۔ نہیں میرے دوستوں، جو محققین علماء ہیں وہ کہتے ہیں کوئی یہ رحم دل نہیں تھا کمینہ یزید، یہ لعین ابن لعین تھا، اس کو کہاں ترس آنا تھا، اس کے دل میں کہاں سے رحم آنا تھا۔ اس نے سر اس لیے بھیجا تھا کہ اس معصوم کا غم اور تازہ ہو جائے، اپنے بابا حسین کا کٹا ہوا گلا دے، اپنے بابا کا سر دے کر اس کا غم اور تازہ ہو جائے۔ سر لایا گیا، تاشت رکھا گیا امام سجاد کے سامنے، جس تاشت میں سر تھا امام لے کے آ گئے اور جناب سکینہ کو آ کے بتایا سکینہ یہ تیرے بابا تجھ سے ملنے کے لیے ہے، یہ تیرے بابا تجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ عزاداروں میں کہا کرتا ہوں وہ کربلا سے کوفہ سے شام تک جتنے مظالم ڈھائے گئے تھے مظلومہ پر، اپنے بابا کا سر لیا، اپنے رخساروں کو بابا کے رخساروں پہ رکھ دیا اور دیکھ کے کہنے لگی بابا تیرے بعد مجھے تماچے مارے بابا تیرے بعد مجھے تماچے مارے گئے، بابا تیرے بعد میرے تر چھین لیے گئے، بابا میرے کان زخمی ہو گئے۔ اب بیوی نے پہن کیے دو، وہ کون سے پہن تھے؟ دیکھ کے فرماتی ہے بابا میری ہڈیاں پانی بن چکی ہے، بابا میری ہڈیاں پانی بن چکی ہے، بابا میں 4 سال کی ضعیفہ ہو چکی ہوں، بابا میں تیرے سینے پہ آرام کرتی تھی، اب میں اینٹوں کا تکیہ بنا کے سوتی ہوں۔ بس یہ پہن کر رہی تھی کیا ایک مرتبہ بیوی کی آواز خاموش ہو گئی۔ جناب ثانیہ زہرا نے فرمایا سید سجاد ذرا سکینہ کو دیکھو۔ سید سجاد نے نبض پہ ہاتھ